السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ رات کا ٹائم ہے، ابھی کھانے پکانے کا، تو روٹی دن کو سالن بنا ہوا تھا، روٹی بنا رہی تھی۔ بچے بول رہے ہیں بابا پیسے دو، کچھ منگائیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کیا کھاؤ گے؟ ابھی حسن اور حسین نے اپنے بابا سے پیسے لیے اور جا رہے ہیں جی کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے۔ پیسے کہاں ہیں بتاؤ؟ پیسے یہ حسن بھائی کے پاس ہے۔ یہ دیکھیں جی، بولتے ہیں بابا دے دو۔ آج 1000 کا نوٹ لے لیا اپنے بابا سے، اب پوچھ رہے ہیں کیا کھانے کے لیے لے کے آؤں، کیا کھانے کے لیے لے کے ہم آؤں۔ لوگ پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد جا کے 100 روپیہ لے رہے ہیں، ایسے ہم گھر 20 روپے لیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار۔ سلام کا دو، ہم بتائیں سب کو کہ تو آپ کو پیسے نہیں ملتے۔ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ حسن بھائی نہیں بولے، بابا نے بولے چلو جاؤ۔ ٹیڈے پکے ہوئے تھے، کیا توڑیاں پکی ہوئی تھی، آلو بیگن پکے ہوئے تھے، تیریاں پکے ہوئے تھے۔ پھر میں نے بولا میں نہیں کھا رہا، میں بھی نہیں کھا رہا۔ بابا نے بولا انڈے لے آؤ، انڈے صبح بھی کھائے تھے، تو میں بابا پیسے دو ہم کچھ لے آتے یہ حسن بھائی جھوٹ بول رہے، میرے کو اندر سے آلو پکا کے بھی دے دیتی، میں کھا لیتا، لیکن یہ حسن بھائی نہیں بولے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کھاتا نہیں ہے، ویسے ہی بول رہے ہیں۔ آپ کیا لے کے آؤ گے؟ جنت کے لیے بھی لے آؤ۔ آپ کیا کھاؤ گی؟ آپ کیا کھاؤ گی؟ کوئی چیز کام کی نہیں ملتی یہاں، میں تو باہر سے انڈا منگا کے کھا لوں گا۔ پھر ایسا کرو اپنے لیے جنت کے لیے اور جو بھی لے کے آتے ہو لے آؤ، میں جو ہے نا وہ میرے لیے آپ کے لیے بیگن کے ساتھ روٹی بنا لی۔ اس سے تو بہتر ہے تم یہ 300-400۔ اچھا جی، جنت کے بابا کے پیسے جو خرچ ہو رہے ہیں ابھی وہ نصیحت کریں گے۔ نہیں، ابھی آپ 300-400 کا چکن لے آؤ۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بہن تا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ اب بات میرے پہ آ گئی ہے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا، یقین مانے ایک وہ سادہ سا بن کباب انہیں ملے گا، وہ بھی 100 روپے سے 100 تک کا ہوگا۔ انڈے والا لیں گے وہ 120-30 کا ہوگا، تو اس سے کیا پیٹ بھرے گا؟ اس کے بعد اگر آپ بریانی لا رہے ہو یا وہ لا رہے ہو، وہ ہمیں کل آپ کو گھر پہ بنا دیں گے۔ نہیں تو یہی تو میں کہہ رہی تھی اب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں آپ کچھ لاؤ نہیں، آپ لے کے آؤ۔ ایسا کرو آپ لوگ پھر 300 کا چکن لے آؤ، ابھی بھون کے مما کڑھائی بنا کے دے دیتی آپ کو بھنا ہوا چکن، ساتھ روٹی بنا بات لو۔ پھر گھوم پھر کے وہی ہے۔ اب سونیا کو بنانے میں تکلیف نہیں ہو تکلیف رہی ہے۔ ہوتی ہے، بچے جا کے اپنی مرضی سے جو بھی لے کے آتے ہیں ان کو لے کے آنے دیں، آپ چھوڑیں، آپ اپنی رائے نہ دیں۔ پھر مما کے لیے بھی 100 لاؤ۔ روپے کی اتنی سی بریانی آئے گی، 2 والے ماریں گے، الٹا پھر اور ہوئے گی، تڑپ ہوئے گی کھانے کی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ 100 روپے بہت کم ہے نا۔ اب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 100 روپے دیے، 200 روپے تو دیں۔ یہ وہ ہے صاحب تھا، اور اما با ایسے پہلے بھی میری بات سنو، وہ بیکری پہ جاؤ، وہ جو رول ملتے ہیں سموسے رول، وہ 2 رول لو، تو بھی لو، ایک رول جنت کے لیے لو، ایک رول ہمارے لیے لو اور کون گھر سا آ جاؤ۔ 50 والے رول، ہاں، وہ 50 کے نہیں ملتے سموسے اور رول، وہ جو رول چائے کے ساتھ اچھے ہیں نا، وہ والے 50 ساتھ چائے بناتے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے نمک بارے نہیں کھائے، میں نے نمک بارے کھانے کا میں ہم لوگ سموسے کھائیں گے، تو نمک بارے لیے۔ ہاں یقین مانو اس کے سموسے رول اچھے ہوتے ہیں۔ میرے پاس بھی 20 روپے تھے، حسن بھائی کے پاس بھی، میرے کو ہم دونوں رول لے لیتے ہیں ملا کے پیسے۔ اچھا جی، جتنی کم چیز پہ ان کو وہ کر سکوں کوشش کروں گا باہر کی گندی چیزیں نہ کھائیں۔ نہیں جی، باہر کی چیزیں نقصان دیتی کوشش کریں گے ہیں یہ۔ جی، میں خود ہوٹل پہ جا کے انہیں کچھ کھلاؤں گا، اس طرح یہ گندی اس طرح میں چیزیں پیسہ نہیں ضائع کرنے دوں گا۔ نہیں 1000 روپیہ میں نے ضائع دے ہی دیا۔ ہے ویسے۔ نہیں میں نے 1000 ایسے باپ پیسے دیتے ہیں، باپ پھر اس چیز کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں، وہ گندے ایسے تیل میں فرائی ہوتی ہے، یہ ہاں نا، بندے کا لینے کا دل ہی نہیں کرتا، یہ لوگ باپ پیسے اب انڈے لا کے کھا لیتے ہیں۔ انڈے کھا لو، وہ پھر صحت کے لیے اچھے ہیں۔ صبح کھائے انڈے۔ چلو میری بات سنو، اس ٹائم انڈے کھا لو، صبح آپ لوگ کو چکن بریانی بنا دوں۔ صبح کا انتظار بات کون کرے؟ تو انڈے کھا لو نا، اس ٹائم پہ پراٹھوں کے ساتھ چائے بناتے ہیں، پراٹھے۔ جاؤ، آپ کے پاس ہے پیسے، آپ کا ایسا پیسہ۔ کرتے ہیں پراٹھے لے آتے ہو ہوٹل سے پراٹھے ڈبو کے کھائیں گے، پراٹھے مزے کے ہوتے ہیں ہوٹل والے۔ ہاں صحیح ہے، پراٹھے کھا رہے ہو، اب رات کے ٹائم پہ تحری ناشتہ نہیں صحیح۔ ہیوی ناشتہ۔ ابھی گھر پہ بھی تو پراٹھے ہی کھاتے ہوتے ہو۔ پراٹھے لچھدار نہیں ہوتے، لچھدار پراٹھے لے کے آتے ہیں۔ ان میں دے کے ہوتے ہیں بھائی، نہیں، اس کے ساتھ چھولے ہوتے ہیں نا، جیسے صبح چھولے ہوتے ہیں، ساتھ پراٹھوں کے ساتھ اور مزہ آتا ہے۔ جاؤ پھر پراٹھے 5 پراٹھے لے آؤ۔ اتنے چھوٹے چھوٹے پراٹھے نہیں پراٹھے نہیں لے کے آنا، جو لے آؤ، جو دل کرتا ہے لے آؤ۔ پھر ایسا کرو، میرے اور مما کے لیے آپ لوگ نا 2 پراٹھے لے آؤ۔ نہیں میں نہیں کھا رہی پراٹھے، میں کس لیے پراٹھے منگا، میرے لیے بند کباب لے کے آنا۔
वैसे पराठा बहुत चलो छोटा है, मामा के लिए बन कबाब ले आओ, जन्नत के लिए भी बन कबाब ले आओ, सादे मेरे वाले ले लिए एक खाली अंडा ले आना। हाँ, बस आप अपने लिए बेटा ये बात समझ आ रहा है, जन को भेज के मंगा दो। बस जाओ, पैसे आपके पास है ना, खुले आप तो मेरे मंगा लिए रोटी हम लोग बनाओ। कितने रुपए लें बताओ तो सही ना। 100 रुपया। एक एक बन कबाब अंडे वाला ले लो ना। नहीं हम तो ले के देना, कितने पैसे ले इसमें? एक अंडे वाला बन कबाब आप ले लो, एक वो ले लो। बन कबाब ही खा रहे हैं, रोज है। दो। बस जो भी आप अपने लिए जो भी दिल करता कितने है का लाए ये तो बिरयानी ला रहे हो तो 100 की लाना। 100 रुपए। नहीं अभी आप लोग को बिरयानी खाने का ये महंगी पड़ती है, बिरयानी से पेट नहीं भरता। तो कैसे भरेगा? आप लोग जाओ, फिर बिरयानी खानी है तो इस टाइम अंडे खाओ, सुबह मैं घर पे बिरयानी बना दूंगा। हाँ सही है ना, घर पे अच्छे चावल वाली। चले आप वीडियो बंद करें, उसके बाद में बताती हूँ जी बच्चे क्या लेके आएंगे। क्यों अच्छा जी कैमरा बंद करके अब जन्नत के बाबा ने असर और उसे वहाँ पे बाबा आ गए थे, अंडों पे यूके बोलते दोनों आदमी कैसे मोबाइल हमने बंद किया, हमें खाने के लिए, फिर आखिर में बोलते हैं मोबाइल बंद करके कहते हैं चलो ऐसा करो बाहर से बेटा अंडे ले आओ, मैं सुबह आपको बिरयानी बना के दे दूंगा। वो तो मैंने कैमरे के सामने भी बोला है। उस तरीके से नहीं बोला, उस लहजे से। उस लहजे से बात सही बोल रहे हैं जी, उस लहजे से नहीं बोल रहा। तो मैं बोल रही हूँ ना आपको ना, आप बाबा की बात सुनोगे तो बार बार आपको यही बाबा बोलेंगे कि नहीं ये ले आओ वो ले आओ, आप जितनी देर जाओ। आप इधर फालतू बैठे रहोगे इतनी देर में आपके पास से खाने का प्रोग्राम कैंसिल होता रहेगा। अच्छा जी ये देखे मैंने याशी करवा रहा हूँ, दिखा रहा इसलिए हूँ कि आप लोग देखें, कमेंट ना करें कि हाँ पैसे नहीं मेरे खर्च किए। बारे में कमेंट ना हो कि मैं कंजूस हूँ, खाली ज़रा सा एहतियात करता हूँ बाहर की चीज़ें खाने से, घर की अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। तो हूँ मैं इस अय्याशी के ख़िलाफ़ हूँ दिली तौर पर। मैंने अपने लिए नहीं मंगाया, सीधा बताएं। मैं अपने लिए नहीं मंगाया, मैं जो है ना आलू बैंगन खाऊंगा, ये पराठा आप नहीं मिल रहे हैं। पराठे के साथ खाऊंगा ना। अच्छा जी बच्चे चले गए स्कूल और सफाई वगैरह हम कमल कर दी है, झाड़ू लगा लिया है, पोछा नहीं लगाया, अभी लाइट नहीं आई, अभी लाइट आएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी जो काम था सुबह सुबह का मेरा ये था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना जमा हो जाते हैं, फिर धोने के लिए मुश्किल होती है। तो वैसे भी हो गए थे 2-2 सूट बच्चों ने और जन्नत के बाबा ने सब ने उतार दिए थे, तो वे फिर ज़्यादा हो जाते धोने के लिए, फिर मुझे मशीन उठा के लेके आनी पड़ती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम पे धो रही हूँ जी कपड़े। यहाँ देखें मैंने वहाँ बाल्टी में भिगो के रखे हैं गर्म पानी में, तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े। अच्छा जी मैं सुबह सौदा लेने गया हूँ, सोनिया ने माशाल्लाह से कपड़े वगैरह सारे धो दिए, मैं वापस आया हूँ, काम वगैरह ख़त्म किया हुआ है और अंदर की सफाई वगैरह सेटिंग में कर गया था। सारी मैंने जो है ना कपड़े धो के झाड़ू लगा के पोछा लगा के रेडी हो गई हूँ जी। हाँ कुकिंग का भी कोई इंतज़ाम करना है। ये पर्दा हमने आज आगे किया हुआ है, मैंने बताया मच्छर, हाँ मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, दिन को भी हमें कोयल लगाना पड़ता है कल तो बहुत ज़्यादा ही थे। मच्छरों वाला। पता नहीं ये मौसम ऐसा है, बाहर फिर पानी खड़ा हो जाता है ना, नमी है वो खुशक नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है ना पानी। फिर मैंने ये कौन है मुझे डरा दिया, मरियम, बाहर से आते हुए नजर ही नहीं आई। मरियम ऐसे नहीं मरियम लोग अभी स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे, मरियम लोग का भी घर जो है ना, खाना भी लेके आएंगे और वो कपड़े भी। बस रख दो यहाँ पे चटाई पे रखो। अच्छा जी ये लोग अभी इनका स्कूल- घर डिस्टर्ब हुआ जी, हुआ है। अम्मी सोनी हॉस्पिटल में है, भाभी चली जाती है, फिर ये अभी स्कूल जा रही है, फिर अली स्कूल से वापस वो आता है। सालन निकाल लेना ना, जो ताला यहाँ हम लोग ही लगाते हैं ना, ले आएंगे ना कल भी उठा अभी देंगे। पकाना है ना। हाँ जी ले आएंगे। तो अभी ये स्कूल जाएंगी, फिर अली आता है मेरे पास, रुकता है, ताला ले ले। कहाँ है ताला? ताला ये दरवाजे के पीछे होगा। अच्छा मरियम और उसकी बहन अभी जाएंगे जी स्कूल, तो कैमरे में मैं इसी तरह दिखाऊं यार, फिर उस तरह पकड़ के जो है ना आपसे फिर पकड़ा नहीं चिपक जाता। के बैठना पड़ता है। मैं अपने आप को दिखा दूं, मैंने भी कलर वगैरह लगाया है माशाल्लाह नहीं, में। माशाल्लाह से। मुझे भी सोनिया ने कपड़े दे दिए थे, आप भी चेंज कर लें, 2 दिन में हमें कपड़े दे देती है, ज़्यादा गंदे नहीं करने पड़ते। यहाँ अभी तक बारिश का कीचड़ सूखा ही नहीं, बाहर जाओ कपड़े गंदे हो जाते हैं। बच्चों को भी 1-2 दिन में कपड़े चेंज करना पड़ते हैं, वो स्कूल जाते हैं। जन्नत शहजादी का भी यही हिसाब है, धोने पड़ते हैं उसकी भी स्कूल का यूनिफॉर्म। और मैं बड़ी मेहनत करती हूँ ना, बताओ ना। हाँ मेहनत करती है जी माशाल्लाह से, हमें भी साफ सुथरा हमारी रखती है। और बहनों की तरह ये भी मेहनत करती है जिस तरह हमारी और बहनें जाए मेहनत फिर, करती चले हैं। जाए यहाँ से। तो
ایک دن کپڑے پہنتے ہیں, دوسرے دن واقعی یہاں پہ ایک تو گند بہت زیادہ ہے, دوسرا باہر نہیں بھی نکلتے, اندر ہی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. پھر دھونے میرے کو زیادہ مشکل ہوتی ہے, پھر گندے زیادہ کپڑے جو ہے نا مشین نہ ہاتھوں سے دھونے مشکل ہوتے ہیں, میرے ہاتھ جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ کافی سگڑ اور سمجھدار کوشش میری یہی بیوی ہوتی ہے, ہے, گھر صاف ستھرا رکھتی ہے, ہمیں صاف ستھرا رکھتی ہے, کوشش یہی ہوتی ہے کھانا پکانا اچھا جانتی ہے. ذرا سا بھی ان کی داڑھی ایک بڑی کتاب ہوتی ہے, لکھ دوں, داڑھی بڑی ہوتی ہے, آپ کے قصیدوں پہ ایک کتاب لکھ دیتا ویسے ہوں. تو اسمارٹ ہیں ہی ہیں, لیکن پھر میں کہتی ہوں نہیں ذرا سا اور ہو جائے نا, اچھا لگتا ہے مجھے. نہیں آج صبح مجھے کہتی ہے آپ بستر پہ ایسے پڑے ہوتے ہو جیسے لاش ہوتی ہے. بولا آپ اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہو. مجھے بولتی میں آپ کی آپ کو تصویر آپ کی کھنچا کے دکھاتی ہوں. میں نے بولا میں کیا کروں, اب میں کمزور ہو گیا ہوں. تو ویسے تو میں شروع سے ہی ایسا تھا, کوئی پاؤ 1.5 پاؤ بوٹی چڑھ جاتی تھی, وہ کبھی کم ہو. ابھی جو ہے نا, ابھی آپ کی بوٹیاں جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہیں. میں نے رات کو لیٹی ہوئی تھی, سو رہی تھی, یہ بھی سو رہی ہے نا, تو میں ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی, اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا, میں نے بولا کیا ہوا ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, یہ کیا کر رہے ہیں نا, اللہ معاف کرے. پھر میں اٹھ کے بیٹھ کے ان کو اچھی طریقے سے دیکھا, یہ سو رہے تھے. تو میں نے بولا ایسی طرح آپ نے مجھے ڈرا دیے. میں نے بولا اللہ نہ کرے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا. تو آپ نے آپ کو دیکھے صحت آپ کی اتنی, تو میدے کی تکلیف ہے, کہتے ہیں میں کیا کروں سونیا, کھانے پینے کی. میں نے بولا آپ کی میدے کی تکلیف ہے, آپ کو زیادہ لگ رہی ہے, میرے جو کمر کی تکلیف ہے مجھے یہ زیادہ لگتی ہے. ذرا سے تکلیف, کل میں صبح آپ نے ویڈیو میں بتایا تھا نا, وہ ویڈیو کا کلپ ڈالا تھا آپ نے, جو میرے فری بتائی تھی آپ نے, اس ٹائم میں رو رہی تھی جی. میرے کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کہ میری ہماری ایک دو جاننے والی اور قریبی, ایک تو میری دوست تھی, دوسرا ہمارے محلے والی تھی, ان دونوں کو اس طرح مسئلہ ہوا ہے. اللہ معاف کرے, وہ جو دونوں جو ہے نا اس سے اوپر نہیں ہو سکتی, وہ اسی طرح چلتی ہیں. اتنی ایج بھی نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ بوڑھی ہو چکی ہیں. تو میں ان کو دیکھ کے جب میری کمر میں تکلیف ہوتی ہے تو میں کل صبح اٹھ کے ان کے آگے رونے لگ گئی. میں نے بولا اللہ نہ کرے نہ کرے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گی. تو ڈاکٹر کے پاس مجھے کسی اچھے سے لے کے جاؤ. نہیں مجھے کل کامنٹ میں ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے ڈاکٹر کا بتایا ہے, وہیں پہ ہی جہاں سونیا جا رہی تھی ڈاکٹر عارف کے پاس, اسی لائن میں کہیں آگے بتایا ہے. اس کے بعد میں نے پھر صبح کے ٹائم کامنٹ دیکھے نہیں, ٹائم نہیں ملا, کیا پتہ کسی اور نے بھی بتایا ہو. لیکن وہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ جائیں گے, ڈاکٹر لیاقت بتایا تھا نام, میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا نا, اسی طرح بس جو بھی ہیں انہوں نے کہا اچھے ڈاکٹر ہیں, انشاءاللہ انہیں بھی چیک کرائیں گے. میڈیسن مشورہ لینا اچھی بات ہے, کیونکہ میں بھی ابھی کبھی سوچتا ہوں, میں نے میدے کے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا ہے, اب کوئی اور اچھے کوئی ڈاکٹر ملیں میں انہیں بھی دکھاؤں میدے کا اپنا معاملہ, کیونکہ یہ میڈیسن کنٹینیو کھانے کا میرا دل نہیں کرتا. یہ ایک چیز کو فائدہ دیتی ہیں, پھر 100 سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں ان کے. اچھا بھائی کی بھی کوئی معاملہ شیئر کریں آپ سے. بھائی کل میں چلا گیا تھا, بھائی کی تھوڑی طبیعت خراب تھی, تو وہاں میری بھائی سے بات ہوئی. پھر بھائی نے مجھے جو جواب دیا تو میرے ساتھ ہی واپس آ گیا. بھائی کے پاس موٹر سائیکل ہے, تو چھوڑنے بھی آئے تھے, کہتے ہیں ہاں وہی موٹر سائیکل ہے. مجھے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اس طرف کے راستہ خراب ہے. تو پھر اس نے جواب دینا تھا بھابھی کے سامنے بھی, کیونکہ اسے پتہ تھا. مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ میں بھابھی تم سے پورا اس نے بتایا تھا نا کہ میں اب ذمہ داری ہے. ہاں تفصیل سے جو ہے نا, پھر اس نے بھابھی کو بھی جواب دینا تھا. پھر وہ میں نے ان کو بھیج دیا تھا. مجھے بھی جانا تھا, میں بھی کہہ رہی تھی, لیکن بچوں کی وجہ سے نہیں جا سکی. کہ انہوں نے کال بھی کی رستے میں کہ بچوں کو بھی لے آؤ, یہاں ہی کھانا کھاؤ اور یہیں پہ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا میں تو اب نکل آئی ہوں, رستے میں ہوں, کافی زیادہ آگے آ چکا ہوں. تو پھر وہ بھائی آ گیا تھا یہیں پہ, نکاش بھائی, اس نے مجھے یہ بولا بھابھی اتنی جلدی تو کام نہ کرو, کیونکہ مجھے بھی ٹائم دو, کم سے کم بھی 4 مہینے یا 6 مہینے کا ٹائم دو. کچھ میرے پاس کمیٹیاں وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں, پیسے وغیرہ کا بھی ارینج کرنا پڑے گا مجھے. وہ تو خیر ہے علیحدہ معاملہ ہے نا. وہاں پہ وہ اور دوسرے بھائی جو وہ ذرا سا ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ لوگ جو ہے نا, میرا چھوٹے بھائی کا موقف یہ, وہ کہہ رہا ہے سفیر بھائی بات یہ کہ دیکھیں میں نے آگے رشتہ داری بھی چلانی ہے, تو بیٹی کے ساتھ اتنے کوپریٹیو اور مخلص ہوں کہ بعد میں اکیلا ہوں, میری آپ لوگ دور ہو, میری کوئی بہن نہیں ہے, ماں نہیں ہے. اگر بیٹی پہ کوئی برا ٹائم آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہوں, یہ نہ ہو کہ بیٹی کو بیاہ کے بالکل اگنور کر دیں, پوچھے ہی نہیں. تو جو انہوں نے پھر شرائط رکھی نا, اس سے وہ یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ لوگ اب بیٹی کے زیادہ قریب والا معاملہ بھی نہیں کریں گے.
انہوں نے بتا بھی دیا تھا ہمیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا پیچھے نہیں زیادہ تر کرتے. تو اس بات پہ تھوڑا بس اس کو جو ہے نا وہ تو بولتا ہے مجھے کوئی رشتہ دار اس طرح کے چاہیے جو میرے اس کا بھی سارا ایک بن جائے, جی کیونکہ سپورٹ بھی کریں نا, ہاں سپورٹ بھی سپورٹ کریں کریں, کہ اس میں طرح ہفتے سپورٹ بعد- مالی سپورٹ کی بات نہیں. میں وہی بتا ہاں رہی ہوں, جو اگر میں ایک ہفتے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے میکے چھوڑ کے آتا ہوں, 2 دن رہتی ہے, 1 دن رہتی ہے, تو پھر وہ میکے والے میرے گھر لے کے آئے اپنی بیٹی کا بھی حال چال پوچھا کرے. یہ نہ ہو کہ بھائی بیٹی کو دے دیا, پیچھے سے کوئی اب خبر ہی لینے والا نہیں ہے, میں اکیلا ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اب جب گھر خالی ہو جائے گا پھر وہ بھائی دوسرا علیحدہ ہو جائے گا, سجاد بھائی علیحدہ ہو چکا ہے, ہم لوگوں کے گھر گاؤں میں ہم لوگوں نے اپنے گاؤں چلے گئے, جب کچھ بھی ہوگا پھر ہم لوگ بھی پاس پاس تو نہیں رہیں گے نا. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں گھر پہ اچھا, ہمیں بھی ان کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ واسطہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے, لیکن جو معاملات انہوں نے شروع میں کیے ہیں تو ہم لوگ بھی خاموش ہو کے دیکھیں. آپ کسی کی بھی رشتوں کے معاملے میں نا, آپ جس طرح رشتہ کراتے ہیں کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے. میں اپنے سگے بھائی کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ یہ ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ مخلص رہے گا. ایک باپ اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا. تو یہ تو اللہ توکل کے کام ہوتے ہیں. تو جس نے زندگی گزارنی ہے اس کی رائے سب سے اہم اور ضروری تھی, اس نے ہمیں بتا دیا تو پھر ہم نے اس پہ کوئی زور نہیں لگایا. اس سے ہم نے یہ نہیں کہا نہیں کیا پتہ وہ پیچھا کریں, وہ خیال کریں. تو یہ دیکھیں, یہ پھر ہمارا زیادہ زور ڈالنا مناسب نہیں تھا. اس نے کہا ہے کوئی اور جگہ دیکھ لو, تو ہم نے بولا چلیں ٹھیک ہے, شاید اس کے نصیب میں یہ نہیں تھا. تو چلیں, میری تو دل سے دعا ہے اللہ پاک اس بچی کا بھی بلکہ اس بچی کا کیا سب بچیوں اور بچوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ پاک جس کا بھی یہ رشتہ بناتا ہے اسے پھر جو ہے یہ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے نازک رشتے, ہماری اپنی بیٹی ہے تو ہم خدا نہ کرے کسی کی بیٹی کا برا کبھی بھی نہیں چاہیں گے. جو بیٹی والا ہوتا ہے وہ تو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. تو وہ لوگ کا بھی اپنی روایت ہے, ہمیں ان کی قدر ہے, ان لوگ کا اپنے خاندانوں میں یہی معاملہ چلتا ہوگا. تو وہ کچھ روایت ہماری, کچھ رواج ہمارے بھی ہیں جو مناسب نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے بھی خاندان میں چل رہے ہیں. تو جیسے ابھی دوسری ان کے سب کی یہ چیزیں ہم لوگوں نے کی ہیں ہوئی ہیں, تو یہ بیچ میں علیحدہ وہ تھے سارے معاملات تھے, اس کے لیے بھی تھوڑا سا ہمیں بھی پریشانی تھی. لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے رائے تو لینی تھی سب کی کہ ہم اپنے خیر یہ ساری چیزیں بھائی مان جاتا, مجھے پتہ ہے. وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ جو مین چکر تھا نا, اسے چاہیے کوئی اپنا ہمدرد ٹائپ کی فیملی چاہیے جس کے ماں باپ بہن بھائی بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کریں, تعاون کریں. میں نے بھائی کو بولا, میں نے بولا بھائی اب رشتے والی کو بات کریں تو وہ تو پیسے لے دیے, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں کر لوں گا, آپ رشتے والی سے بات کریں, کوئی اچھا سا ایسی رشتہ دیکھیں جو ہے. میں نے بولا نہیں وہ تو ایسے تو ہم نے کافی بولا ہوا ہے, دیکھیں وہ تو ایک ہمارے بول دیے, دیکھا جا کے تو بات ہو گئی تھی, انہوں نے اپنی ڈیمانڈ بتا دی تھی, رہ گئی تھی ہماری. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی. ہاں دیکھیں گے جی, اور اب آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ پاک کوئی انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ معاملہ تو یہاں ہی ہو گیا جی ختم.